سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بنی اسرائیل پہ جو تباہی اور بربادی آئی اور اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے بارے میں ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت کا مقام دے رکھا تھا، انی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت عطا کی ہے، ان کے اندر بگاڑ اور فساد کیسے پیدا ہوا۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے بھی بڑی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بگاڑ کا آغاز یوں ہوا کہ جب ان میں کوئی آدمی برائی کرتا اور دوسرا آدمی اس کو منع کرتا اور روکتا اور وہ برائی سے باز نہ آتا، تو یہ شخص بھی پھر اس کے پاس آتا اور اسے برائی سے منع کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتا اور اس کا ہم پیالہ اور ہم نوالا بن جاتا اور اسی کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کرتا۔ نتیجے کے طور پر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا، ان کے دل اللہ تعالیٰ نے آپس میں ایک جیسے کر دیے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی زبان سے ان کے کافروں کے اوپر لعنت بھیجی، اور اس لعنت بھیجنے کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ جب کوئی ان کے سامنے برائی کرتا تھا تو وہ اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے اور روکتے نہیں تھے۔ بڑی بری حرکت تھی، بڑی بری روش تھی جو انہوں نے اختیار کر رکھی تھی۔ تو محترم سامعین کرام، اگر بنی اسرائیل کے لوگ برائی کرنے والوں کے ہم پیالہ اور ہم نوالا بن جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ غضبناک ہوا، تو اگر آج ہمارا حال یہی ہو جو بنی اسرائیل کا تھا کہ ہم برائیاں کرنے والوں کو دیکھیں تو بجائے ان کو روکنے کے ان کے ہم پیالہ اور ہم نوالا بن جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی آپس میں خلط ملط کر دے گا اور ہمارے اوپر بھی اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑ جائے گی۔ اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا مطلب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے ہیں۔ اسباب کیا ہیں؟ ہمیں اس کے اوپر غور و فکر اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد